اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اونچا، اعلیٰ، اشرف اور باعظمت مقام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے جو صحابہ کرام جو مرحمت فرمائے وہ بھی کائنات میں عجیب مخلوق ہیں، ایسی مثال نہیں ملتی۔ جتنا صحابہ کرام نے فرما برداری، محبت اور جانثاری کا ثبوت دیا، کسی پیغمبر کو ایسا صحابی نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، فرعون سے جھگڑا مول لیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا۔ فرعون جب پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو ایک وقت وہ تھا کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ سامنے جاتے سمندر میں غرق ہونے کے نشانات نظر آ رہے تھے، اور پیچھے جاتے فرعون کا لشکر۔ بنو اسرائیل کو بلایا، ارے بھائی ذرا مدد تو کرو، آؤ تمہارے لیے میں نے کیا نہیں کیا، پتھر سے پانی نکالا، آسمان سے من و سلوہ نکالا، تورات میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے دی، اور میں نے آسمانی کتاب تمہارے حوالے کی۔ کتنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی تم پر نچھاور دی۔ انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ارے جاؤ موسیٰ، اذهب انت تم جاؤ، وربک اور ساتھ میں اپنے رب کو بھی بلا لینا، فقاتلا تم دونوں لڑتے رہنا، انا ہاہنا قاعدون ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یہ ہیں وہ بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ قیصر و کسریٰ کے جب نمائندے آقا کے دربار میں آئے اور ان سے پوچھا بادشاہ نے کہ تم نے پیغمبر کو کیسے پایا، اور ان کے صحابہ کو فرمایا کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے اور شہنشاہوں کے دربار میں گئے، لیکن آقا دیکھنے میں سیدھے سادے، اور ایسی ان کی محبت کا اظہار، امتثال اور قربانی کا جذبہ کہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اپنا دامن پھیلا لیتے ہیں۔ آپ اپنا لعاب مبارک پھوک نکالتے ہیں تو زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھ پھیلا کر اس کو صحابہ کرام لے لیتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرات صحابہ کرام کی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال و جمال کے مالک ہونے کے باوجود حضرات صحابہ کرام کے سامنے کبھی اپنے آپ کو الگ حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ امیر کی حیثیت سے، بڑی حیثیت سے فرماتے ہیں کہ فتح مکہ میں جا رہے تھے، اونٹنی پر جس پر آپ تشریف فرماتے ایسے آپ عاجزی کرتے، لگ رہا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان کو لگ جاتی، اتنی عاجزی کے ساتھ چلتے، مسکینوں کی ٹال چلتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بیٹھ کر مذاکرہ کرتے، بے تکلف کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ روب اتنا جمایا کہ سامنے والا سوال ہی کرنے سے رہ گیا۔ یہاں کرناٹک میں کچھ ادارے ہیں،
ہمارے محتمین شیخ الحدیث کو کچھ آتا جاتا نہیں، ڈر کے شاگرد کہیں کچھ نہ پوچھ لے، ایسا روز جمائے رکھتے ہیں کہ شاگرد دیکھ کر پتلی گلی سے بھاگ جاتا ہے اور کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ شان ہمارے اکابرین میں تھی۔ میں نے کل بتایا حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے، آج اگر دارالعلوم کے کسی فارغ کے ساتھ قاسمی لقب ہے تو وہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ قاسم ہے، یہ قاسمی، وہ دیوبندی نہیں لکھتا، دارالعلومی نہیں لکھتا، مدرسے کا نام دارالعلوم اور علاقے کا نام دیوبند، نہ علاقے کی طرف نسبت نہ مدرسے کی طرف نسبت، وہ تقویٰ وہ طہارت اللہ نے وہ مقبولیت دی تھی کہ قیامت تک کے لیے ان کی طرف نسبت کرنے والے کروڑوں اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء پیدا فرما دیے۔ لیکن آج اسی فرماتے ہیں کہ جب بیل گاڑی میں سفر کرتے تو پاس بیٹھنے والا پوچھتا، لگتا تھا یہ کوئی سوٹ کاٹنے والے، کاٹن بننے والے کوئی آدمی ہیں، ان سے پوچھتا تھا بھائی آج سوٹ کا بھاؤ کیا ہے، روئی کی قیمت کیا ہے۔ اور کل میں نے کہا کہ حضرت اپنے آپ کو اتنا چھپاتے تھے اور کوئی پوچھتا تو کہتے میں الہ آباد کا ہوں کہ نانوتا کو بھی اللہ ہی نے تو آباد کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جب تشریف آپ لے جائیں گے وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، درس چل رہا ہو آپ بیٹھیے گا، جو سوال سمجھ میں آتا ہے باوجود ان کی بزرگی، ان کی عظمت، اساتذہ کا اکرام احترام، لیکن بے تکلفی، ایسا نہیں کہ ایسا روک ڈالا ہوا ہے کہ طالب علم دہم جائے اور کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہ۔ ہمارے علاقے کے حضرت مولانا عبد الخالق صاحب ہیں، دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے ان سے شمائل ترمذی پڑھی ہے، بڑے اللہ والے، اور مسجد رشید حضرت ہی کا یہ کارنامہ ہے، حضرت کی نگرانی میں اس کو تعمیر کیا گیا۔ اگر کوئی سچی آنکھ سے دیکھے اللہ کی قسم تاج محل فیل ہو جائے گا۔ تاج محل کا حسن مسجد رشید کے سامنے بیکار ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی جو عمارت ہے اس کی بھی وہ تجدید کاری کر رہے ہیں، بہت مضبوط تعمیر کر رہے ہیں۔ کسی وجہ سے حضرت شادی نہیں کر سکے، شادی نہیں ہو سکی، کوئی مسئلہ تھا ان کا، وہ جانے اللہ جانے۔ حضرت مولانا شیخ یونس صاحب ہیں سہارنپور کے اندر، بخاری شریف پڑھانے والے، اور بخاری شریف میں اسماء الرجال کے فن میں آپ جیسا مشرق مغرب شمال جنوب میں کوئی نہیں۔ ایک حدیث اور وہ حدیث آقا تک کتنے راوی ہیں، کون راوی مضبوط، کون راوی ضعیف، کون راوی قوی، بہت مشکل فن اللہ نے مہارت تامہ حضرت کی بھی شادی نہیں ہے۔ اب یہاں حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دعوت برکاتہم العالیہ، اتفاق سے حضرت کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ہے عربی کی کتاب دیوان متنبی، یہ اصل میں عربی لینگویج کی کتاب ہے۔ زمانے جاہلیت کے جو شاعر تھے، شعراء، ان کے کلام کے اندر ادب، بلاغت، فصاحت بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی رہتی تھی، اور زبان دانی کا فن ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ اللہ نے اتنا ان کو اس فن سے ان کو نوازا تھا، اپنے آپ کو عرب کہتے اور دوسروں کو عجم کہتے، اور عجم کے معنی گونگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو جو نازل فرمایا عربی زبان میں نازل فرمایا، تاکہ ان کو زبان دانی کا جو ناز ہے اس ناز کو، تکبر کو، گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کہ جس زبان دانی پر تمہیں ناز ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
کہ ہم کلام پاک کو عربی زبان میں نازل فرمائیں. اور تمہیں سمجھ باتوں کی صورت من مثلی، ایک صورت لا کر بتاؤ، ایک آیت لا کر بتاؤ. نہیں لا سکے، ہار گئے، شکست آ گئے. یہ حضرت پڑھاتے اور اس میں جاہلیت کے لوگ تھے، کیا کہتے وہ؟ کیا نماز کا کہتے، روزے کا کہتے، زکات کا. ان کے پاس فن تھا شراب، شباب، عاشقی. یہ لینگویج کا سہارا اس لیے کہ قرآن پاک اور حدیث کو سمجھنا کوئی کسی کھیت کے مولی کا کام نہیں ہے، کسی انگریز کے کتے کا کام نہیں ہے. ارے بھائی ترجمہ دیکھ لیا، رفیدین کی حدیثیں مل گئی، آمین کی حدیثیں مل گئی. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے کم سے کم 15 علوم چاہیے، کم سے کم. والراسخون فی العلم، قرآن نے کہا کہ مہارت چاہیے، مہارت تامہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. ایسا نہیں انٹرنیٹ کے اندر ڈکشنری کھولی اور معنی سمجھ لیا، ذالکہ کے معنی کیا، کتاب کے معنی کیا، سر کس کو کہتے ہیں، جہر کس کو کہتے ہیں، آمین زور سے، آمین آہستہ، سیکھنا، شور کرنا، آواز کرنا، ان میں فرق ہے. اور عربی زبان اتنی لچکدار زبان کہ ہر ایک کے لیے اس سے ایک لفظ دیا ہوا ہے. ان کی زبان تھی. یہ کسی کے شوربوں کا کام نہیں ہے کہ وہ حدیث دانی کا دعویٰ کرے، قرآن کا دعویٰ کرے. اگر کوئی ملعون مردود کتے کی نسل کا، سور کی نسل کا، انگریز کے نسخے سے اگر کوئی پیدا ہوا، اہل خبیث اگر آ کر آپ کو کہے میں مسافے کی حدیثیں لاؤں گا، میں رفیدین کی حدیثیں لاؤں گا، اس انگریز کی نسل کی ناجائز اولاد کو کہو کہ کچھ نہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں تم کہہ دو. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اہل حدیث اور اہل سنت کا فرق کیا ہے؟ یہ ترجمہ کرنے والے غلط بھی کر سکتے. بریلوی لوگ کلام پاک میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نیک لوگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توصیف یہ بیان کی کہ نیک لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. مانا ہو گیا. اب بین القوسین براکٹ کے اندر بریلوی اگر ترجمہ لکھتا ہے تو اس کے اندر لکھتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں. براکٹ میں کیا؟ 11ویں شریف کا. اب بغل میں ڈال کر ترجمہ کر رہا ہے، دیکھیے جی 11ویں کا قرآن میں ذکر ہے. یہ کون جانے گا؟ یہ وہ جانے گا جو کلام پاک کے مطلب اور کلام پاک کے الفاظ کو اور اس کی گہرائی کو جانتا ہے. کوئی آئے میں اللہ کی قسم منبر رسول رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ میری موت کو مد نظر رکھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ جو اتنا آج اٹھا ہے کہ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ہر کوئی کسی کے باپ کے گھر کی میراث ہے. کوئی آدمی گھر بیٹھے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لائر نہیں بن سکتا، کتابیں دیکھ کر کھچڑی نہیں بنا سکتا، کتاب دیکھ کر چائے نہیں بنا سکتا. یا تو نمک زیادہ شکر ڈال دے گا، پتا ڈال، کچھ تو کرے. جب تک تقلید نہیں ہوگی، بڑوں کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، بڑوں کا دامن نہیں پکڑیں گے، میرے اللہ کی قسم ناممکن. یہ ہندوستان کے اندر دارالعلوم کے اکابرین میں ایک طرف حضرت شیخ الہند، ایک طرف حضرت شیخ الاسلام، ایک طرف امداد اللہ مہاجر مکی، ایک طرف قاسم نانوتوی، ایک طرف رشید احمد گنگوہی، ایک طرف اشرف علی تھانوی قدس سرہم العالیہ، یہ میدان جہاد کے اندر اترے. یہ کمینہ ملعون و مردود انگریز جذبہ جہاد کو سرد کرنے کے لیے اس نے مختلف باباؤں کو پیدا کیا.
مختلف ایجنٹوں کو پیدا کیا. ایک طرف بریلویوں کو کھڑا کیا، جاؤ باباؤں کی شکل کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کرو، اور انہوں نے لکھی کتابیں ہندوستان کے اندر جہاد فرض نہیں ہے. ایک طرف غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، میں ذل نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں، عیسیٰ مجھ میں آ گئے، مریم مجھ میں آ گئے. ایک طرف وہ کھڑا ہو گیا. اب مسلمان جڑتے کہاں؟ نماز میں. مسلمان زیادہ کہاں آتے ہیں؟ جمعہ میں. مسلمانوں کی کثرت اجتماع کہاں ہوتی ہے؟ عیدگاہ میں. یہ اہل حدیث کا جو طبقہ ہے، اہل حدیث کا، اب ان کو اشکالا جائیں گے مسجد میں حنفیوں کی اور زور سے آمین کہیں گے، لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں گے، نمازیوں میں اختلاف جھگڑا، جھوٹے کی جگہ. نل میں جھگڑا نہیں، زمین میں جھگڑا نہیں، کھیتوں کا جھگڑا نہیں، کاروبار میں اختلاف نہیں، شادی میں اختلاف نہیں، اور نکاح میں اختلاف نہیں، بے مضاربت میں اختلاف نہیں، جھوٹے کی جگہ. یہاں پیچ ڈالا، ہاتھا اٹھانا، ہاتھا چھوڑنا، چیخنا، چلانا، فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے احناف کے مجمع کے اندر ان خبیثوں کو، ایجنٹوں کو چھوڑا. اللہ کی قسم سدھر جائیے. اگر کوئی ہے اہل حدیث عید کے میدان کے اندر جڑتے ہیں، زمانے سے ہندوستان کے راجے مہاراجے اور ہندوستان کے جو شہنشاہ بادشاہ ہے 950 سال تک تمام کے تمام حنفی بادشاہ تھے. عدالتوں میں حنفی فیصلے ہوتے تھے. لیکن عیدگاہ کے اندر جو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی تھی، وہاں فتنہ ڈالے. 6 پر امام رک گئے، پیچھے سے انگریز کا ناجائز اولاد حرامی کتا 12 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حدیث لا کر دکھائے. وہاں عیدگاہ کے اندر رمضان میں عبادت کا شوق ہوتا ہے. پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی. اب آ کر عبادت کو کم کرنے کے لیے نہیں، نبی نے 8 سے زائد کبھی نہیں پڑھی. وہ جو تہجد کی رکعتیں تھیں، ان حرامیوں نے اس تہجد کی دلیل کو لا کر تراویح کے اوپر فٹ کر دیا. اب اگر کہیں حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت، دیکھ تمہیں نبی کی سنتی کی صحابی کی سنتی، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ انگریز کی نسل اور یہ انگریز کی چال ہے کہ صحابی کو نبی سے الگ کرنا چاہتا ہے. نبی کوئی اور نہیں، صحابی کوئی اور نہیں. 1430 سال بعد کمینے کرنٹ پہننا نہیں آتا. آج تو کہتا ہے کہ عمر کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تجھے سمجھ میں آ گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک بڑھیا عورت آئی. کون؟ وہی خاتون جن کے بارے میں واقعہ میں نے سنایا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی بات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں سنی اور قد سمع اللہ قول التی تجادلک کا آیتوں کو نازل فرمایا. اب کہیں گے کہ یہ بلا وقت کی راگنی کیوں؟ کچھ انگریز کے ایجنٹ اس علاقے میں داخل ہوئے ہیں. یہاں تراویح میں آپ نے سنا ہوگا کہ آمین بیچ میں زور زور سے آتی ہے. اگر کسی کو فاتحہ پسند ہے جائے تلک نگر کی مسجد میں، کسی کو آمین پسند ہے جائے سلفیہ میں، کسی کو پوجا پسند ہے قبروں کی جائے توکل مستان میں. مجھے کیا ضرورت میں توکل مستان میں جاؤں اور لوگوں کو کہوں کہ تم شرک کر رہے ہو؟ اس کو کیا ضرورت کہ ہماری مسجد میں آ کر کہے کہ ایک مزار تم بھی بناؤ اور تم بھی طواف کرو؟ سیکولر ملک ہے، جاؤ. شرارت کرنا یہ انگریزوں کی چال ہے. اسی وقت سے انہوں نے شرارت سکھائی ہے، منافقت سکھائی ہے. آئیں گے اور بھڑکائیں گے اور گمراہ کریں گے. کسی کے مائی کے لال کی بس کی بات نہیں اللہ کے کلام کو سمجھنا. قرآن عربی، اہل مکہ اہل مدینہ عربی. ارے اہل مکہ اہل مدینہ دور کی بات، ازواج مطہرات عربی، وہ نہیں سمجھ سکے نبی کی مراد کو. وہ خاتون تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں جا رہے تھے. عمر فرمایا جی اما جان، یاد ہے جب تجھے عمیر کہہ کر پکارا جاتا تھا؟ عمر سے عمیر کا مطلب اس کو چھوٹا کرنے کے لیے.
اس کو ذلیل کرنے کے لیے بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، مار کھاتا تھا. امیر المومنین بنا بیٹھا ہے، امیر المسلمین بنا بیٹھا ہے. عمر فلاں مسئلے میں مجھے اختلاف ہے. جی اماں جی، جی اماں جی، اور چلی گئی. تو صحابہ نے جو دوسرے ساتھی تھے وہ پوچھے عمر آپ کے سامنے اس بڑھیا کی اتنی مچال. کہا کہ بھائی اس عورت کی بات کیوں نہیں سنتا جس عورت کی بات زمین میں تھی اور اللہ نے عرش پر سن کر اس کا جواب دیا. قسمی اللہ قول التی تجادلک کا مجال نہیں تھی کہ کوئی صحابی خلاف سنت کوئی کام کر دے. ایک بوڑھی عورت طاقتور بن جاتی اور صحابہ کو جھنجھوڑ لیتی. حضرت عمر نے جو 20 رکعت تراویح پڑھائی، سالیاں کو، اماں جان کو، خالہ جان کو، پھپھو جان کو رکھو بند کمرے میں لیٹا مجا کو پڑھائی تھی. نہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں صحابہ کو رکھ کر پڑھائے. اگر غلط تھے حضرت عمر نبی کی بات کو نہیں سمجھ سکے، یہ پیچھے جو صحابہ تھے انہوں بھی نہیں سمجھ سکے. وہ دامن نہیں، ایک بڑھیا حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑ کر زمین جھنجھوڑ سکتی ہے. کتنے صحابہ کے منہ پر حضرت عمر نے زبان لگا دی. یہ پلٹی ڈالتے ہیں. یہ دیکھو نبی کی بات مانتی، صحابہ کی بات مانتی. کیا نبی اور صحابہ الگ ہے؟ یہ اختلاف ڈالتی. تمہیں اماں کی مانتی، تمہیں بابا کی مانتی. اماں کون، بابا کون، دونوں ہے. یہ بولنے والا لڑائی ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے. تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتی، 4 امامہ کی مانتی. یہ 4 امامہ کون؟ کیا آقا کی شریعت سے ہٹے ہوئے؟ ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کی فراست ایمانی اور ان کی دین کی سمجھ. کلام پاک کی سورہ مائدہ کی وضو والی جو آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آگے وضو کے احکام ہیں. فرماتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک آیت سے 700 مسائل نکالے. ارے پاخانے کو نہیں لگ سکتے یہ انگریز کے بچے. تم دیکھو اختلاف کہاں کرتے ہیں. نماز جمعے کی جگہ جمعہ 2 اذانیں زمانے سے ہوتی تھی، ایک اذان باہر ایک اذان اندر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی میں، جنتی میں، کیا نبی کی بات کو سمجھنے والے نہیں؟ یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتی حضرت عثمان غنی کی. حضرت عثمان غنی نہیں سمجھتے تھے نبی کی باتوں کو. آپ نے اپنے زمانے سے صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر 2 اذانوں کو جاری کیا، لیکن ان کم وقتوں کے انگریز کی نسلوں کی مسجدوں کے اندر ایک ہی اذان جمعہ کی ہو، وہاں پھلی ڈالا. جہاں جمعے کی ہے تراویح میں جمعے کا تھا 8-20 کا جھگڑا ڈالا. اس طرح عید میں جمعے کا تھا وہاں 6 تکبیر 12 تکبیر 20 تکبیر کا جھگڑا ڈالا. جنازے میں لوگ جڑتے تھے، بے نمازی بھی آ جاتے تھے، جمعہ کے نمازی بھی آ جاتے تھے. سورہ فاتحہ کا جھگڑا ڈالا. حرم شریف میں نماز جنازہ، مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ، ہزاروں لوگ گئے ہوں گے لیکن کسی نے سورہ فاتحہ کو سنا ہوا نہیں. اب وہاں چونکہ جہاں لوگ جڑتے ہیں جڑنے کی جگہ پر، میں آپ کو تعارف علماء اہل حدیث ایک کتاب ہے، اس کتاب کو خریدیے. ان انگریزوں کے ایجنٹ کو کس انگریز نے کتنا روپیہ دیا، کتنی پراپرٹی دی اور کیسے کیسے مسائل گندے. عورت کی پیچھے کی جگہ سے ہم بستری کرنا، فلاں چیز پاک، یہ سب امت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے انگریز نے اس نسل کو پیدا کیا. یہ نسل آپ کی مسجد میں آئے، حنفیوں کی مسجد، دیوبندیوں کی مسجد، اختلاف ڈالنا چاہے ان سے مجاہدہ کرو، ان کو شیطان کی طرح دھتکار کر نکالو، ان کو اپنی مسجدوں کے اندر جگہ لا دو. رمضان کے مبارک مہینے میں، رحمت کے مہینے میں یہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں، یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں. ان کی ذات کی عادت ہے. مجھے پسند ہے میں حدیث بنا، مجھے چلے جانا چاہیے 4 مینار میں، 8 مینار میں، 10 مینار میں. مجھے کیا ضرورت حنفیوں کی مسجد میں جا کر پھوٹ ڈالنے کی؟ یہ پھوٹ ڈالنا ان کی شریعت میں، ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے. انگریز کی نسل ہونے کی ایک دلیل دیکھو بھائی. رفع یدین کے بارے میں حدیث ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بارے میں وہ کوئی جانتا نہیں. حدیث کی قسمیں کتنی، حدیث موقوف کیا، حدیث مرسل کیا، حدیث منقطع کیا، حدیث ضعیف کیا، حدیث قوی کیا، یہ عام لوگ نہیں جانتے. اس لیے
ہم مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے. نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ حنفیوں کے پاس ان چیزوں کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. صرف ایک کوئی خبیث سورہ ناس کے اندر ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر بول کر آپ کھڑے ہو گئے 4 رکعت فرض نماز پڑھنے. 2 رکعت کے بعد سجدے سے اٹھنے گئے، انگلی کرتا ہے. 2 رکعت ہوئے تو کی 3 رکعت کی. یہ انگلی کرنا کس کا کام؟ شیطان کا کام. سورہ ناس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ وسوسہ ڈالنے والا خناس ہے. کیا امین زور سے کی، امین آہستہ کی، رفع کرنا کی، رفع نہیں کرنا کی، ہاتھ یہاں مرنا کی، ہاتھ یہاں مرنا کی، 8 رکعت کی، 20 رکعت کی، ایک ہاتھ دینا کی، 2 ہاتھ دینا کی. یہ وسوسے جو پیدا کرتا ہے. ہماری ساری تقریریں اٹھا کر دیکھ لیجیے، کہیں ہم نے وسوسہ پیدا کیا؟ کہیں کسی کو گمراہ کیا؟ وسوسہ مستقل. کیا پیتے پیتے تو میں محمدی نماز پڑھتی کہ حنفی نماز پڑھتی، قبض کو جاتے جاتے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شیطان ہے. شیطان کا کام وسوسہ پیدا کرنا. وضو کرتے تھے، ناک میں پانی ڈالے، آگے بڑھ گئے، پھر شیطان بیچ میں انگلی کریا، کلی کریا کہ نہیں کریا، پھر شروع سے گیا، پھر اس کے بعد گیا وہ مسا کرنے تک، نہیں تو ناک میں پانی ڈالنا بھول گا، پھر شروع گیا، ہوتے ہوتے نمازی چلے گی. یہ وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام ہے. یہ شیطان کی نسل ہے. ان کو صرف یہ پوچھو، بھائی ہم حدیث ودیث تو نہیں جانتے، تمہارے جیسے چپڑ خانہ تھی ہمارے بڑے نہیں، ہمارے بڑے امام ابو حنیفہ، ہمارے بڑے دارالعلوم دیوبند کے اکابر، ہمارے بڑے اشرف علی تھانوی، ہمارے بڑے قاسم نانوتوی جو حدیث کے ماہر تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. ہم تو آنکھیں بند کر ان کے طریقوں کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ امت کو گمراہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے. صرف ایک بات پوچھو، ہندوستان کے اندر ملکہ وکٹوریہ جب آئی، انگریز جب آیا، اب مسجدوں کی نشانی، یہ جو 9 بلاک کی مسجد ہے، دیوبندی مسجد کی فاتحہ والی مسجد، یہاں سے گزرنے والا کتا بھی بھوک کر بولتا ہے الحمدللہ دیوبندی مسجد تبلیغی مسجد. چانی روڈ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد بلال، وہاں پوچھو وہ مسجد بلال دیوبندی مسجد بریلیوں کی مسجد، تو وہاں کا گدا بھی بولتا ہے یہ بریلیوں کی مسجد. یہاں سلفیہ مسجد ہے گروپن پاڑے کے اندر، وہ پوچھو کس کی مسجد؟ یہ اہل خبیث کی مسجد، غیر مقلدہ کی مسجد. تو ایک مسجد کی ایک شناخت ہوتی نہیں ہوتی. اب یہ تلک نگر کی بڑی مسجد، ادمیاں بولتی فاتحہ درود والی مسجد. تو ایسا ہر مسجد کی، عیدگاہ کی، قبرستان کی شناخت ہے. اب یہ رچمنڈ ٹاؤن کے اندر جو قبرستان ہے وہ قبرستان شیعہ کا ہے. عرب لائن کے پاس جو قبرستان ہے وہاں ہم اپنی سنی مردے کو دفن کر سکتے ہیں، دفن بھی کر دیں، نکال کر پھینک دیں گے. یہاں ویلسن گارڈن کے اندر باٹا شو روم کے سامنے قادیانیوں کا جو معبد خانہ ہے وہاں قبرستان ہے، وہ طے ہے، وہ قادیانیوں کا قبرستان ہے. میں سب سے قیمتی آپ کو ترازو دے رہا ہوں، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، کوئی اہل خبیث، کوئی انگریز کی اولاد آپ کو گمراہ نہیں کرے گی. اس سے یہ پوچھو بھیا تم کون کی ذات کے ہو، وہ کہے گا اہل حدیث، اہل خبیث، ہم شیطان کی ذات کے. تو پوچھنا انگریز کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں تمہاری ایک مسجد کا پتہ ہمیں بتا دو. اب یہ مسجد ہے نا دیوبندیاں کی، یہ بریلیاں کی، یہ فلاں کی، اب ہے نا 4 مینار جو شیواجی نگر میں کس کی؟ اہل حدیث کی. یہ آزادی کے بعد کی مسجد ہے. پورے دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تمہاری ایک مسجد بتا دو جو مسجد اہل حدیث کے نام سے ہو. تمہارا ایک قبرستان بتا دو جو اہل حدیث کے نام پر ہو. تمہارا ایک مدرسہ بنا دو، ایک جو ہے یقین نہیں. یہ جو کچھ پیدا ہوئے، اللہ کی قسم، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، کہ جھوٹ بولے خدا جو چاہے مجھے سزا دے، یہ ملکہ وکٹوریہ کی بات کی نسل ہے امت میں تفریقہ ڈالنے کے لیے. معمولی چیز نہیں قرآن حدیث کو سمجھنا. قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ،
نجم کے معنی کیا ہے؟ اگر کوئی یہاں سعودی سے لوٹا اسے پوچھئے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، شجر کے معنی درخت کے ہیں، لیکن قرآن میں اس جگہ پر اب کیا تعلق ہے، کیا سمبند ہے؟ قرآن اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لفظی ترجمہ ڈکشنری سے اگر ہم کھولیں، نون جیم میم، ڈکشنری کو کھولا، نیٹ کھولا، نون جیم میم، نجم کے معنی ستارے کے، شجر کے معنی درخت کے، یسجدان کے معنی سجدہ کرنے کے. تو اب کیا معنی ہوا کہ ستارہ اور درخت یہ سجدہ کرتے ہیں. ارے اللہ اکبر، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہ درخت ہے زمین میں، ستارہ ہے آسمان میں. کیا اللہ تعالیٰ نے نیچے اوپر کی بات کر دی؟ اگر یہ دیکھو گے ڈکشنری گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کو اولیاء سے سمجھنا پڑے گا، انگریزوں سے نہیں. انگریزوں سے سمجھو گے تو یہ ترجمہ کہ ستارہ اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اولیاء سے سمجھو گے، نبی تک سمجھ جائے گی تو نجم کے معنی بغیر تنے کے درخت کے، اور شجر کے معنی تنے والے درخت کے. تنے والا درخت جو بڑا ہوتا ہے، جیسے کہ پھنس کا جھاڑ ہے، جام کا جھاڑ ہے، آم کا جھاڑ ہے. بغیر تنے کا یہ کتمیر ہے، یہ پودینہ ہے، اس میں تنا نہیں آتا، یہ نیچے سے نکلتا ہے. تو نجم کے معنی بغیر تنے کے اور شجر کے معنی تنے والے کے. اللہ یہ کہتے ہیں درخت چاہے تنے والا ہو بغیر تنے کا، سب میرے دربار میں سجدہ کرتے ہیں. یہ ترجمہ کیسا ہے اور انگریز کا ترجمہ کیسا ہے کہ ستارہ بھی سجدہ کرتا ہے، درخت بھی سجدہ. ارے قرآن کو ڈکشنری سے سمجھنا تو دور کی بات. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں، ہماری ماؤں میں آقا کی سب سے زیادہ، سب سے قریب دل کے کون سی زوجہ مطہرہ تھی؟ ساری دنیا جانتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. اور ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے جب طلاق دینا چاہا، سمجھ گئی آپ کہ اللہ کے نبی آپ طلاق مت دیجیے گا. بھائی سمجھ گئی، میں سمجھ گئی، ایک کام کیجیے، مجھے نکاح میں رکھیے، لیکن میری باری میں حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں. اس لیے نکاح میں رہیے کہ قیامت کے دن تاکہ آپ کی بیوی بن کر میں اٹھوں. صرف نہ چھوئیے، نہ میرے قریب آئیے، نہ گھر میں تشریف لائیے، کچھ نہ کچھ نکاح میں رکھ لیجیے. اب نکاح میں رہیں گے تو باری ہوگی ہر ایک بیوی کی. کہا میں اپنی مرضی سے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دوں. خرا اٹھاتے سفر میں کسی اور زوجہ کا خرا نکلتا، آقا سفارش فرماتے اگر تم چاہو تو آ سکتی ہو، اگر چاہے تو عائشہ صدیقہ کو بھیج. بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت قریب سے چاہا کرتے تھے. قرآن شریف کے اندر آیت ہے، کسی انگریز کی اولاد کا قرآن کو سمجھنا، رفعین کو سمجھنا، آمین کو سمجھنا، نماز کو سمجھنا، مصافحے کو سمجھنا، 8 رکعت 20 رکعت کو سمجھنا، یہ بہت دور کی بات. نبی کے بستر میں نبی کے ساتھ جو آرام فرماتی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے ذہن سے انہوں نے بھی کلام کو نہ سمجھ سکا. قرآن کی آیت جب نازل ہوئی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، من کے معنی کون، یعمل کے معنی عمل کرے گا، سوءً کے معنی برا، یجزا بھی کے معنی بدلہ دیا جائے گا. اب کیا ترجمہ ہوا؟ جو بھی مسلمان برائی کا کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی. اور اللہ کے یہاں سزا کیا ہے؟ جہنم ہے نا، جہنم نا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہوا نبی معصوم، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اور کوئی معصوم نہیں، اور گناہ کیا، برائی کی، تو ہر مسلمان جائے گا جہنم میں. قرآن کہہ رہا، اور قرآن کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو آدمی، جو مسلمان برائی کرے گا، یجزا بھی، اللہ بدلہ دے گا. کیا بدلہ دے گا؟ برائی کا بدلہ جہنم میں، نیکی کا بدلہ جنت. تو اس کا مطلب قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جہنم میں جا کر ہی، ارے بھائی ہماری نماز ہے، کچھ تو گڑبڑ ہوگی، تلاوت ہے، کچھ تو گستاخی ہوگی، اور ہوگی تو ہر مسلمان جہنم میں جائے گا. یہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، امت کی قیمتی ماں،
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب سمجھا اور گھبرا کر آقا کے پاس گئی. فرمایا کہ آقا یہ تو مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا, بڑا مشکل ہو گیا. آقا نے فرمایا یہ یجزا بھی, یہ تم نے ڈکشنری کا ترجمہ کیا ہے. یجزا بھی کا معنی بدلہ دیا جائے گا. یہ بدلہ تم نے جو سمجھا ہے وہ نہیں. اللہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کو بخار آتا ہے, مسلمان کے زخم ہوتا ہے, مسلمان کو پریشانی آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخار سے نکلتا ہے مومن اور مسلمان ایسے نکلتا ہے گویا کسی پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں, اللہ اس کے گناہ نکال دیتا ہے. تو یہ گناہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بیماریاں دے کر, پریشانیاں دے کر اس کا بدلہ لے لیتا ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھا کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. کائنات کی اتنی فقیہ عورت کہ جن کے پاس ہزاروں صحابہ جب اختلاف ہو جاتا تھا تو مسئلہ سمجھنے کے لیے آتے تھے اور اما عائشہ مسئلہ حل کرتی تھی. آج اما عائشہ یجزا بھی کی گتھی نہیں سلجھا سکی. اللہ تعالیٰ نے جو مطلب بیان کیا آقا نے اس کو بیان کیا. یہ کلام پاک, یہ ہے وہ حدیث کہ جس کو حدیث دانی کے علم کے بغیر, قرآن کے علوم کی مہارت کے بغیر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا, کوئی اس کو گہرائی میں نہیں جا سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ انہی علوم میں سے عربی زبان کی مہارت. اب دیکھیں یہاں النجم مانے ستارے ڈکشنری میں, لیکن یہاں کیا مانے؟ اب اس کو بلاغت, فن فصاحت اس کو جاننا چاہیے. ہے وہ دیوان متنبی جس کو مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ دیوبند میں پڑھاتے ہیں. اور وہ ہے اکیا چار, ایک سلوٹ سے عورت گئی, پیچھے سے 4 سلوٹ نظر آئے, اس کے چہرے کا, اس کے ہون کے نیچے جو گڑا ہے وہ ایک کنواں گہرا ہے, یہ ہے وہ ہے. اور حضرت وہ مزے لے کے پڑھاتے ہیں, طلبا بھی اتنا موج کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اکابرین کی شان ہے, یہ نبی کی وراثت ہے کہ جلال, جمال, علم, تقویٰ. حضرت کو سوال کرتا تھا کوئی, تمہارے پاس مردانگی نہیں, کیا شادی نہیں کرے تو تمہیں؟ ان تو بھی ہمیں پوچھیں گے یہ بات, ہمیں غصہ آ جاتے, جلال میں آ جاتے. ہمارے اکابرین کی شان کبھی غصہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کرتے کہ بچہ بھی ان سے مانوس ہوتا, ان کو کہتا چچا جان سلام علیکم, پڑکو پھکتا لو, یہ کرو وہ کرو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, حافظ تھا, حافظ, ملکہ وکٹوریہ کی نسل ایڈوانس میں, ٹوکن ایڈوانس کی نسل کی ہوگی. وہ امام اعظم کے دشمن آیا, بھرا مجمع تھا, پوچھتا مسئلہ نماز کا, پوچھتا مسئلہ روزے کا, تلاوت کا, ذکر کا. کیا پوچھا؟ حضرت آخانہ دیکھی باخانہ, جی فرمائیے اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے. بھرے مجمع کے اندر دینی ماحول میں, درس حدیث میں, فقہ کے مسائل میں وقت کے عالم اور وقت کے صوفی باصفا متقی پرہیزگار ایک سکندی چہرے پر حضرت نے کہا کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. اب وہ بھی تھا زمانہ دلائل کا زمانہ, ایسا نہیں کہ آدمی آنکھیں بند کر کر بات کو تسلیم کر لے. کہا کہ دلیل, فرمایا کہ دیکھ لو کہ مکھی کھاری چیز پر نہیں بیٹھا کرتی, مکھی میٹھی چیز پر بیٹھا کرتی ہے. یہ ہمارے اکابرین کا تقویٰ تھا, یہ ہمارے اکابرین کی فراست تھی. یہی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں جو فقاہت آئی, جو تقویٰ آیا, جو بصارت آئی اور جو دینداری آئی, یہ یہاں سے نہیں آئی تھی, ہم عنوان سے نہیں ہٹے ہیں. ایک عورت کے تقوی کی بنیاد پر جس عورت نے پوری زندگی میں کسی غیر محرم کو نکاح اٹھا کر نہیں دیکھا, زبان سے غلط بول نہیں بولے, کان سے گندے بول نہیں سنے اور قدم ایک قدم آگے اس کا معصیت کی طرف نہیں اٹھا, اور ہاتھ سے کوئی چیز خدا کی ناپسندیدہ اس نے چھوئی نہیں, ٹچ نہیں کی. کیا دنیا میں ایسی عورت ہے کہ آن سے غلط چیز کو نہ دیکھے, پیر غلط سمت نہ اٹھے, ہاتھ سے غلط چیز ٹچ نہ ہو, زبان سے گندا بول بھول سے نہ نکلے؟ ہے
اور ہے تاریخ کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے، بڑا عجیب و غریب دلچسپ واقعہ، انشاءاللہ کل ہم اس کو عرض کریں گے۔